السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اس وقت میں نے سورہ الجمعہ کی 2 آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا، وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے، اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی اسے مبعوث کیا ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے، وہ کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے۔ سامعین کرام، میری آج کی تقریر کا عنوان جیسا کہ آپ سن چکے ہیں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پیدا کردہ انقلاب ہے۔ آئیے مل کر اگلے 30 منٹ میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سا انقلاب عظیم ہے جو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری زندگیوں میں اور دنیا میں پیدا کیا ہے۔ سامعین، آج سے 1400 سال قبل عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے ہی دنوں میں زندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے۔ وہ جو اپنے خصائل اور عادات میں درندوں اور وحشیوں سے بھی ابتر تھے، اخلاق عالیہ سے یوں مزین ہوئے کہ دنیا انگشت بے دنداں رہ گئی۔ یہ تبدیلی ان میں اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ اولین و آخرین کے سردار حضرت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خدا کی آیات پڑھ کر سنائیں، ان کا تزکیہ کیا اور کتاب اور حکمت کا علم عطا کیا۔ کل برکت من محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتبارک من علم و تعلم۔ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کا یہ مبارک دور 300 سال تک جاری رہا۔ اس کے بعد تاریکی کا ایک دور شروع ہوا جس کی ظلمتیں 1000 سال کے عرصے میں اپنی انتہا کو پہنچ گئیں۔
اسلام کا صرف نام باقی رہ گیا اور ایمان دلوں سے پرواز کر کے سریا تک جا پہنچا، تب خدا کی رحمت نے پھر جوش مارا اور آخرین منہم لما یلحقوا بہم کی پیشگوئی کے مطابق خدائے رحیم و خبیر نے اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے قادیان کی گمنام بستی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے عاشق صادق، سب سے بڑے فدائی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسیح موعود اور مہدی موعود کے منصب پر فائز فرمایا۔ حضرات 19ویں صدی کے آخر میں جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو معمور کیا، اس وقت سارا ہندوستان عیسائیت کی بھرپور یلغار کی زد میں تھا، ہر طرف عیسائیت کی تبلیغی سرگرمیوں کا زور تھا، مسلمان بالکل بے دست و پا تھے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں جو درد اٹھا اور جس طرح خدمت اسلام کا بے پناہ جذبہ ابھرا، اس کیفیت کا کچھ اندازہ آپ کی اس درد بھری تحریر سے کیا جا سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، کیا یہ سچ نہیں کہ تھوڑے ہی عرصے میں اس ملک ہند میں 1 لاکھ کے قریب لوگوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور 6 کروڑ اور کسی قدر زیادہ اسلام کے مخالف کتابیں تالیف ہوئیں، اور بڑے بڑے شریف خاندانوں کے لوگ اپنے پاک مذہب کو کھو بیٹھے، یہاں تک کہ وہ جو آل رسول کہلاتے تھے وہ عیسائیت کا جامہ پہن کر دشمن رسول بن گئے، اور اس قدر بدگوئی اور اہانت اور دشنامدہی کی کتابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں چھاپی گئیں اور شائع کی گئیں کہ جن کے سننے سے بدن پر لرزہ پڑتا اور دل رو رو کر یہ گواہی دیتا ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے قتل کرتے اور ہمارے جانی اور دلی عزیزوں کو جو دنیا کے عزیز ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے اور ہمیں بڑی ذلت سے جان سے مارتے اور ہمارے تمام اموال پر قبضہ کر لیتے، تو واللہ ثم واللہ ہمیں رنج نہ ہوتا اور اس قدر کبھی دل نہ دکھتا جو ان گالیوں اور اس توہین سے جو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی دکھا۔ حضرات، اسلام کی اس حالت زار پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں جو تلاطم برپا تھا، اس کا کچھ اندازہ آپ کے پاکیزہ اشعار سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، میرے آنسو اس غم دل سوز سے تھمتے نہیں، دین کا گھر ویران ہے دنیا کے ہیں عالی مینار، دن چڑھا ہے دشمنان دین کا ہم پر رات ہے، اے میرے سورج نکل باہر کہ میں ہوں بے قرار، دل نکل جاتا ہے قابو سے یہ مشکل دیکھ کر، اے میری جاں کی پناہ فوج ملائک کو اتار۔ حضرات، یہی وہ درد اور کرب تھا جو آپ علیہ السلام کو راتوں کو بے قرار رکھتا، اور آپ اسلام کی فتح اور غلبہ کے لیے ماہی بے آب کی طرح تڑپتے رہتے اور خدائے قادر و قیوم کے آستانے پر اپنی بے تاب دعاؤں کے ساتھ جھک جایا کرتے تھے۔ آپ عرض کرتے ہیں، دیکھ سکتا ہی نہیں میں ذوف دین مصطفیٰ، مجھ کو کر اے میرے سلطان کامیاب و کامگار، اے میرے پیارے مجھے اس سیل غم سے کر رہا، ورنہ ہو جائے گی جاں اس درد سے تجھ پر نثار، اس دین کی شان و شوکت یا رب مجھے دکھا دے، سب جھوٹے دین مٹا دے، میری دعا یہی ہے۔ ان دل دوز کیفیات سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری کرتے ہوئے حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے خدمت اسلام کا علم بلند کیا اور اسی جذبہ سے سرشار ہو کے زندگی کے آخری سانس تک اس کو سر بلند کیے رکھا۔ حضرات، جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا تعالیٰ نے مبعوث کیا، اس وقت دوسرے تو کیا مسلمان بھی خدا تعالیٰ کی ہستی کے انکاری ہو چکے تھے۔ ان کا کہنا تھا، خدا پہلے بولتا تھا اب نہیں بولتا، پہلے سنتا تھا اب نہیں سنتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تحدی سے اعلان فرمایا، وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم،
اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ سامعین، یہ پرشوکت اعلان حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے کیا تھا۔ آپ نے دل شکستہ مسلمانوں کو یہ نوید سنائی کہ ہمارا خدا ایک زندہ خدا ہے جس کی کوئی صفت بھی معطل نہیں ہو سکتی۔ وہ آج بھی سنتا ہے جیسے پہلے سنتا تھا، وہ آج بھی بولتا ہے جیسے پہلے بولتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے۔ اے محرومو، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ آپ بڑے درد سے فرماتے ہیں میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں، کس دف سے بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ سامعین، آپ کا یہ اعلان ایک انقلاب آفرین اعلان تھا جس نے مذہب کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا یہ نقیب اور شاہد ایک مقناطیسی وجود ثابت ہوا جس کی طرف سعید فطرت لوگ قافلہ در قافلہ آنے لگے اور اس وجود کے فیضان سے سیراب ہو کر باخدا انسان بن گئے۔ تاریخ احمدیت ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ وقت کی مناسبت سے صرف چند ایک پیش کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت مولوی محمد الیاس خان صاحب بیان کرتے ہیں کہ ریاست کلات کے قاضی اخوند زادہ نے ایک بڑے مجمع میں علل اعلان مجھے طنزاً مخاطب ہو کر کہا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا سارے صوبہ سرحد میں آپ کو کوئی روحانی پیر نہیں ملا جو آپ نے پنجاب جا کر ایک پنجابی مرزا غلام احمد کی بیعت کر لی؟ حضرت مولوی صاحب نے جو جواب دیا وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا اخوند زادہ صاحب، آپ نے بھرے مجمع میں مجھ سے یہ بات پوچھی ہے تو بھرے مجمع میں ہی اس کا جواب سنیے۔ آپ فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے مجھ سے میرا خدا گم ہو گیا ہے۔ میں ہر مذہب میں اس کو ڈھونڈتا رہا، ہر مذہب مجھے پرانے قصوں کی طرف لے جاتا۔ میں ہر ایک سے پوچھتا کیا وہ خدا اب بھی بولتا ہے تو وہ کہتے اب نہیں بولتا۔ میں مسلمانوں کے 72 فرقوں میں سے ہر ایک کے پاس گیا تو انہوں نے بھی مجھے یہی جواب دیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب خدا نہیں بولتا اور وحی کا دروازہ کلیتاً بند ہو چکا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تب میں اس نتیجے پر پہنچا کہ خدا حقیقت نہیں ہے بلکہ ایک فلسفہ ہے جو پرانے قصوں پر منحصر ہے۔ آپ کہتے ہیں میں عنقریب دہریہ ہونے والا تھا۔ پیچھے سے ایک نرم ہاتھ نے میرے کندھے کو پکڑا اور کہا محمد الیاس کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا کہ میرا خدا گم ہو گیا ہے، کیونکہ جس سے بھی پوچھتا ہوں وہ یہی کہتا ہے کہ خدا پہلے بولا کرتا تھا اب نہیں بولتا۔ اس شخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور یہ شخص حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام تھے اور کہا آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں، وہ خدا اب بھی بولتا ہے، شرط یہ ہے کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو کیونکہ میں خدا کی طرف سے مسیح اور مہدی ہوں، وہ خدا تم سے بھی کلام کرے گا۔ حضرات، آپ نے بڑے جوش سے فرمایا اخوند زادہ صاحب، میں خدا کی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتیوں کا کام ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا خدا مجھ سے بھی کلام کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی ہے جو دعوے سے کہے کہ اس سے خدا بولتا ہے؟ حضرات، تمام مجمع پر سناٹا چھا گیا، کسی کی مجال نہ تھی کہ کوئی دم مارے اور سارے سر شرم سے جھک گئے اور کچھ دیر خاموشی رہی اور کسی کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو مولوی صاحب نے فرمایا میں ایسے اسلام کا کیا کروں جس میں خدا کلام نہیں کرتا، اور کیوں نہ مرزا غلام احمد قادیانی کے اسلام کو قبول کروں
جو حقیقی اسلام ہے جس سے خدا ملتا اور پیار اور محبت کے کلام سے نوازتا ہے۔ حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نواب خان صاحب تحصیلدار نے ایک بار حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مولانا آپ تو پہلے ہی بڑے باکمال بزرگ تھے، آپ کو حضرت مرزا صاحب کی بیعت سے زیادہ کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اس پر حضرت مولانا صاحب نے فرمایا، نواب خان صاحب مجھے حضرت مرزا صاحب کی بیعت سے فوائد تو بہت سے حاصل ہوئے ہیں، لیکن ایک فائدہ ان میں سے یہ ہوا کہ پہلے مجھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بذریعہ خواب ہوا کرتی تھی، اور اب آپ کی بیعت میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بیداری میں بھی ہوتی ہے۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا تعالیٰ کی ہستی کا زندہ ثبوت دیتے ہوئے اپنا قبولیت دعا کا واقعہ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ جب میں 1917 میں انگلستان جانے کے لیے روانہ ہوا، جنگ عظیم کی وجہ سے سمندری سفر بہت خطرناک تھا۔ راستے میں جہاز کے کپتان نے اعلان کیا کہ جہاز جرمن جہازوں کی زد میں ہے اور معلوم نہیں کہ کب ان کے نشانے سے ڈوب جائے گا۔ حضرات، مسافر یہ بات سن کر سخت خوف زدہ ہوئے۔ مفتی صاحب نے بہت درد سے دعا کی۔ رات آپ نے خواب میں ایک فرشتے کو یہ کہتے سنا، صادق یقین کرو یہ جہاز سلامت پہنچے گا۔ آپ نے یہ خوشخبری اسی وقت مسافروں کو سنا دی۔ حالات بہت خطرناک تھے، ارد گرد کے جہاز تباہ ہوتے رہے اور ان کی لکڑیاں پانی میں تیرتی ہوئی نظر آتی تھیں، لیکن مفتی صاحب والا جہاز بحفاظت منزل مقصود پر پہنچا۔ سامعین کرام، تاریخ احمدیت ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ احمدیت نے نئے شامل ہونے والوں کی زندگیوں میں ایک عظیم روحانی انقلاب پیدا کر دیا، ان کو گناہوں کی علائق سے پاک کر کے اسلامی تعلیمات پر سچا عامل بنا دیا۔ ان میں ایسے بھی تھے جو احمدی ہونے سے قبل علاقے کے خطرناک ڈاکو تھے، احمدیت نے ان کو ایسا بدلا کہ وہ خدا نما وجود بن گئے۔ ایسے بھی تھے کہ رشوت لینا ان کا روزانہ کا معمول تھا، احمدی ہوئے تو نوٹوں کی بوری کمر پر اٹھا کر گاؤں گاؤں پھرا کرتے تھے اور یہ اعلان کرتے تھے کہ جس کسی نے بھی مجھے رشوت دی تھی وہ اپنی رقم مجھ سے واپس وصول کر لے۔ انگلستان کے بشیر اورچڈ صاحب عیسائیت سے توبہ کر کے 1944 میں احمدی مسلمان ہوئے، جوئے اور شراب نوشی سے توبہ کی، اسلامی تعلیم کے ایسے پابند ہوئے کہ دعا گو بزرگ انسان بن گئے، نظام وصیت میں شامل ہوئے، 1/3 حصے کی وصیت کی، زندگی وقف کی اور پہلے انگریز مبلغ کے طور پر لمبا عرصہ بھرپور خدمت دین کی توفیق پائی۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا، سو تم اسی مقصد کی پیروی کرو۔ حضرات، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے افراد جماعت میں ایک ایسا انقلاب قائم کیا کہ یہ پیاری جماعت اپنا جان، مال، وقت اور اپنا سب کچھ خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتی ہے۔ سامعین، اولاد کو راہ خدا میں قربان کرنا کوئی آسان بات نہیں۔ اس کی عظمت اور حقیقت وہی جان سکتا ہے جو اس راہ سے گزرا ہوا ہو۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑی قربانی تصور نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنے جگر گوشے کو موت کے منہ میں جانے کے لیے بے خطر پیش کر دے۔ سامعین، تاریخ احمدیت اس بات کی گواہ ہے کہ احمدی ماؤں نے اس میدان میں وہ نمونے دنیا کو دکھائے کہ دنیا کی تاریخ ان سے محض ناآشنا تھی۔ ایسی مائیں بھی ہیں جنہوں نے اپنے 1، 2 یا 3 نہیں
بلکہ چاروں کے چاروں بیٹوں کو راہ خدا میں پیش کر دیا، اور وہ مائیں بھی ہیں جنہوں نے اپنی کل کائنات، اپنا اکلوتا بیٹا اس راہ میں پیش کر دیا، روتے ہوئے نہیں، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے۔ سامعین، گجرانوالہ کی اس بہادر ماں کو تاریخ کیسے بھلا سکتی ہے جس نے ایک عجیب شان سے اپنے بچوں کو شہادت کے لیے پیش کیا۔ جس دن یہ اندازہ تھا کہ آج شہادت کی گھڑی آنے والی ہے، یہ شیر دل ماں بجائے ڈرنے، چھپنے اور رونے کے اپنے جگر گوشوں کو نہلانے دھلانے اور صاف ستھرے کپڑے پہنانے میں مصروف تھی کہ اگر شہادت کا وقت آ جائے تو یہ خوبصورت معصوم بچے ایک مومنانہ شان سے سجے سجائے اپنے مولا کے حضور حاضر ہو جائیں۔ خلافت ثانیہ میں ایک موقع پر وطن عزیز پاکستان کی دفاع کے لیے نوجوانوں کی ضرورت تھی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احمدی نوجوانوں کو پاکستانی فوج میں شامل ہونے کی تحریک کی۔ حضرات، حالات ایسے تھے کہ ان دنوں فوج میں بھرتی ہونا گویا اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنے والی بات تھی۔ ایک جگہ جب یہ پیغام پہنچایا گیا تو فوری طور پر سناٹا چھا گیا، کوئی ایک نوجوان بھی نام لکھوانے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ وہاں ایک بیوہ عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس بیچاری کا ایک ہی بیٹا تھا اور آئندہ اولاد ہونے کی بھی کوئی صورت نہ تھی۔ خلیفہ وقت کی تحریک سن کر خدا کی بندی تڑپ اٹھی۔ خدا اور رسول کے نام پر قربانی کی تحریک ہو، خلیفہ وقت کی طرف سے ہو اور یہ خاموشی۔ اس شیرنی نے اپنے بیٹے کو آواز دے کر کہا، او فلانیاں، تو بولتا کیوں نہیں؟ کیا تو نے نہیں سنا کہ خلیفہ وقت نے احمدی نوجوانوں کو بلایا ہے؟ حضرات، سعادت مند بیٹے نے فوراً اپنا نام پیش کر دیا۔ کوئی ہمیں دکھائے کہ دنیا میں کہاں ایسی مائیں ہیں جو دین کی خاطر اس طرح اپنے جگر گوشوں کو پیش کرتی ہیں۔ یہ اعزاز صرف احمدی ماؤں کو حاصل ہے جو دین کی خاطر اپنا سب کچھ مولا کے حضور حاضر کرنے کا سچا عہد کرتی ہیں اور وقت آنے پر اس عہد کو سچ کر دکھاتی ہیں۔ اس بیوہ خاتون نے جس والہانہ جذبے سے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کیا، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ سنا تو یوں دعا کی، اے میرے رب، یہ بیوہ عورت اپنے اکلوتے بیٹے کو تیرے دین کی خاطر، تیرے دین کی خدمت کے لیے یا مسلمانوں کے ملک کی حفاظت کے لیے پیش کر رہی ہے۔ اے میرے رب، اس بیوہ عورت سے زیادہ قربانی کرنا میرا فرض ہے۔ میں بھی تجھے تیرے جلال کا واسطہ دے کر تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اگر انسانی قربانی کی ضرورت ہو تو اے میرے رب اس کا بیٹا نہیں بلکہ میرا بیٹا مارا جائے۔ سامعین کرام، دینی ضروریات کی خاطر اپنے اموال کو راہ خدا میں خرچ کرنا ایمان کی ایک نشانی ہے، جو مومنوں کی ایک امتیازی علامت ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ محنت سے کمائی ہوئی دولت کو خرچ کرنا کوئی آسان بات نہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ قلبی بشاشت اور شرح صدر عطا نہ کرے، اس میدان میں قدم رکھنا کچھ آسان بات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کی کسی مسلمان جماعت میں منظم، مستقل اور مسلسل مالی قربانی کا نظام اس شان سے نظر نہیں آتا جیسا جماعت احمدیہ میں ہے۔ جماعت احمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے احمدیوں کو مالی قربانیوں کا ایسا حوصلہ عطا کیا ہے کہ وہ پوری بشاشت کے ساتھ دل کھول کر نیکی کے میدانوں میں اترتے ہیں اور مومنانہ مسابقت کے ایسے حیران کن نمونے پیش کرتے ہیں کہ مادہ پرست لوگ ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مادیت کے اس دور میں اس انداز میں قربانیاں کرنا صرف عالم احمدیت میں ہی نظر آتا ہے، اور یہ ہے وہ عظیم انقلاب جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جماعت میں قائم فرمایا ہے۔ مرد عورتوں سے سبقت کی کوشش میں رہتے ہیں اور عورتیں مردوں کو مات دینے کے انتظار میں۔ مسجدوں کی تعمیر کا موقع آنے پر جس طرح مرد اپنی جیبیں خالی کرتے ہیں،
اسی طرح عورتیں اپنے زیورات اس طرح پھینکتی ہوئی نظر آتی ہیں جیسے ان قیمتی زیورات کی کوڑی برابر قیمت نہ ہو۔ مسجد فضل لندن ہو یا مسجد بیت الفتوح، مسجد بیت المجیب ہو یا مسجد بیت الرحیم، دنیا میں کسی مسجد کی تعمیر کا موقع ہو، عورتوں کی طرف سے زیورات کی موسلادھار بارش ہونے لگتی ہے۔ حضرات، قادیان کے ابتدائی زمانے کی بات ہے، خلافت ثانیہ میں ایک غریب خاتون کی مالی قربانی کا واقعے کا کچھ یوں ذکر ملتا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی قربانی کی تحریک فرما رہے تھے اور یہ غریب اور نادار خاتون اس بات پر بے چین ہو رہی تھی کہ مالدار لوگ تو اپنی قربانیاں کر رہے ہیں اور میں محروم رہی جاتی ہوں۔ سخت بے چینی میں اٹھ کر گھر آئی، گھر کی چیزیں بیچ کر تو پہلے ہی چندہ دے چکی تھیں، صحن میں مرغی نظر آئی، وہی لا کر حضور کے سامنے پیش کر دی، پھر بےتاب ہو کر گھر آئیں اور 2-3 انڈے اٹھا کر لے آئیں۔ قربانی کا جذبہ اتنا شدید تھا کہ آرام سے بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ ادھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب جاری تھا۔ وہ اٹھی اور گھر آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کچھ ملے تو جا کر وہ بھی پیش کر دوں۔ خاوند ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ خدا کی بندی اب کیا ڈھونڈتی ہو؟ گھر میں تو کچھ بھی نہیں رہا۔ اس خدا کی بندی نے جو اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کرنے کی قسم کھا چکی تھی، بڑے غصے سے کہا، چپ کر کے بیٹھے رہو، میرا بس چلے تو میں تمہیں بھی بیچ کر چندے میں دے دوں۔ حضرات، یہ ہے سچی تڑپ جو جماعت احمدیہ کے ہر مرد و زن میں نظر آتی ہے، اور یہ ہے وہ جذبہ قربانی جس کا نمونہ جماعت نے دنیا کو عطا کیا ہے۔ احمدیت نے اس دور آخرین میں دنیا کو جو صحیح اسلامی معاشرہ عطا کیا ہے، یہ دراصل ابتدا ہے اس عالمگیر روحانی انقلاب کی جس کی برکت سے دنیا اس صدی میں انشاءاللہ ایک روح پرور نظارہ دیکھے گی۔ نئی زمین ہوگی اور نیا آسمان، اور ساری دنیا اسلام کے آفتاب کے نور سے منور ہو جائے گی۔ سامعین، آج احمدیت کا عالم اسلام بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ پیغام ہے، آؤ لوگوں کے یہیں نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ حضرات، جماعت احمدیہ ساری دنیا میں ایک عظیم الشان روحانی انقلاب کی علم بردار تحریک ہے۔ حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ کی شدید خواہش اور کوشش تھی کہ اسلام احمدیت کا سچا پیغام دنیا میں پھیل جائے، اور فکر ایسی تھی جو آپ کو دن رات بے چین رکھتی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت مولوی فتح دین صاحب دھرم کوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور اکثر حاضر ہوا کرتا تھا، اور کئی مرتبہ حضور کے پاس ہی رات کو بھی قیام کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ آدھی رات کے قریب حضرت صاحب بہت بے قراری سے تڑپ رہے ہیں اور ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف تڑپتے ہوئے چلے جاتے ہیں، جیسے کہ ماہی بے آب تڑپتی ہے یا کوئی مریض شدت درد کی وجہ سے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں اس حالت کو دیکھ کر سخت ڈر گیا اور بہت فکر مند ہوا، اور دل میں کچھ ایسا خوف طاری ہوا کہ اس وقت میں پریشانی میں ہی مبہوت لیٹا رہا، یہاں تک کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حالت جاتی رہی۔ صبح میں نے اس واقعے کا حضور سے ذکر کیا کہ رات کو میری آنکھوں نے اس قسم کا نظارہ دیکھا ہے، کیا حضور کو کوئی تکلیف تھی یا درد گردہ وغیرہ کا دورہ تھا؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میاں فتح دین، کیا تم اس وقت جاگتے تھے؟ فرمایا، اصل بات یہ ہے کہ جس وقت ہمیں اسلام کی مہم یاد آتی ہے اور جو مصیبتیں اس وقت اسلام پر آ رہی ہیں ان کا خیال آتا ہے تو ہماری طبیعت سخت بے چین ہو جاتی ہے، اور یہ اسلام ہی کا درد ہے جو ہمیں اس طرح بے قرار کر دیتا ہے۔ یہ کیفیت اس مبارک وجود کی تھی جس نے زندگی کا لمحہ لمحہ اس راہ میں قربان کر دیا، دن رات خدمت اسلام میں
گزارنے کے باوجود رات بھی بے قراری میں گزرا کرتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے اختیار میں ہو تو ہم فقیروں کی طرح گھر بہ گھر پھر کر خدا تعالیٰ کے سچے دین کی اشاعت کریں اور اس ہلاک کرنے والے شرک اور کفر سے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے لوگوں کو بچا لیں۔ اگر خدا تعالیٰ ہمیں انگریزی زبان سکھا دے تو ہم خود پھر کر اور دورہ کر کے تبلیغ کریں اور اسی تبلیغ میں زندگی ختم کر دیں۔ آپ علیہ السلام کی ساری زندگی اس جذبے کے عین مطابق گزری۔ آپ نے خدمت اسلام کی ہر راہ پر قدم مارا، تبلیغ اسلام کا ہر وسیلہ اختیار کیا، اور سب سے بڑھ کر یہی جذبہ اور تڑپ اپنی جماعت کے اندر بھی کچھ اس انداز سے پیدا کر دی کہ خدمت دین کی یہ تڑپ جماعت کی پہچان بن گئی۔ حضرات، میں اپنی تقریر کے آخری حصے میں ان لوگوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں جنہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پیدا کردہ انقلاب عظیم نظر نہیں آتا، اور وہ نہایت بے باکی اور گستاخی سے اس مبارک وجود پر دن رات اعتراضات کرتے رہتے ہیں، اور اعتراضات کر کے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ سامعین، دنیا کے لوگوں نے آپ علیہ السلام پر بے شمار اعتراضات کیے، آپ کے خلاف بد زبانیاں کیں، گالیاں دیں، کفر کے فتوے لگائے، آپ کی مخالفت میں ہر ممکن جتن کیا، آپ کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ہر ممکن ہیلہ استعمال کیا، اور یہ سلسلہ شروع دن سے لے کر آج تک جاری ہے۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ نتیجہ کیا ہوا، کون جیتا اور کون ہارا۔ روحانی بصیرت سے محروم لوگوں کے سوا ہر شخص پر یہ حقیقت آفتاب نصف النہار کی طرح واضح ہے کہ احمدیت کے سب دشمن سچے مسیح محمدی کے مقابل پر اپنی ساری تدبیروں میں خائب و خاسر رہے۔ ان کے سب عمائدین جن کو وہ پہاڑوں جیسی شخصیتوں سے تعبیر کرتے تھے، وہ سب ناکام و نامراد ہوئے۔ وہ سب مل کر بھی مسیح موعود کے بڑھتے ہوئے قدموں کو نہ روک سکے۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہر میدان میں کامیاب اور سب دشمنوں پر غالب رہا۔ قدم قدم پر وہ خدا کی محبت اور نصرت کے سائے میں محفوظ و مامون رہا۔ دشمنوں کے ہر وار کے مقابل پر خدا تعالیٰ نے ہر میدان میں اس کی حفاظت فرمائی۔ خدا تعالیٰ نے اسے کہا کہ میں تجھے عزت و اکرام دوں گا اور تجھے عجیب طور پر بزرگی عطا کروں گا۔ دیکھو، آج دنیا میں کروڑوں عشاق اسلام اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ وہ آپ کے غلاموں میں شامل ہیں۔ خدا نے فرمایا کہ میں تجھے زمین کے کناروں تک شہرت دوں گا۔ دیکھو، آج عالم احمدیت پر سورج غروب نہیں ہوتا۔ خدا نے فرمایا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ ہم نے یہ وعدہ خود اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا بارہا دیکھا۔ حضرات، کس کس بات کا ذکر کیا جائے اور کس کس نشان کا حوالہ دیا جائے؟ حق یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اس کی تائید و نصرت اور اس کے محبت بھرے سلوک کے سائے میں بسر ہوئی۔ آپ نے کیا خوب فرمایا ہے، ابتدا سے تیرے ہی سائے میں میرے دن کٹے، گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیر خوار۔ سامعین، خدا کرے کہ یہ آواز ان معترضین کے ضمیر کو جھنجھوڑنے میں کامیاب ہو سکے جو ظلمت اور گمراہی کی تاریک وادیوں میں بہت دور جا چکے ہیں۔ نصیحت کرنا ہمارا فرض ہے، اس لیے میں ان مخالفین سے کہتا ہوں کہ دیکھو اور کان کھول کر سنو کہ خلیفہ وقت کے ایک اشارے پر اٹھنے والی اور ایک فرمان پر بیٹھنے والی عالمگیر جماعت احمدیہ خلافت احمدیہ کے زیر سایہ شاہراہ غلبہ اسلام پر کس برق رفتاری سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ آواز جو قادیان کی گمنام بستی سے اٹھی تھی، آج اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کی وجہ سے دنیا کے 215 ملکوں میں اس کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ سامعین کرام، آج کے اس بابرکت جلسے میں ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا
پیدا کردہ انقلاب کے حوالے سے کچھ باتیں سنیں اور آپ علیہ السلام کا جذبہ خدمت اسلام کا کچھ تذکرہ سنا۔ حق یہ ہے کہ ان باتوں کو سن کر اپنے آپ پر نظر کرتے ہوئے ایک احمدی کی آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں اور دل شرم اور ندامت سے بھر جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے تو اپنے اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خدمت اسلام میں اپنی ساری زندگی وقت کا ایک ایک لمحہ اور خدا داد صلاحیتوں اور طاقتوں کا ایک ایک ذرہ قربان کر دیا۔ آخر میں حضرت مسیح پاک علیہ السلام کا ایک دل گداز حوالہ پیش کرتا ہوں۔ احباب سے درخواست ہے کہ بہت غور اور توجہ سے سنیں اور اپنے دلوں میں جگہ دیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہم سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اپنی جماعت کو وصیت کروں اور یہ بات پہنچا دوں، آئندہ ہر ایک کا اختیار ہے کہ وہ اسے سنے یا نہ سنے۔ اگر کوئی نجات چاہتا ہے اور حیات طیبہ یا ابدی زندگی کا طلبگار ہے تو وہ اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کرے اور ہر ایک اس کوشش اور فکر میں لگ جاوے کہ وہ اس درجہ اور مرتبہ کو حاصل کرے کہ کہہ سکے کہ میری زندگی، میری موت، میری قربانیاں، میری نمازیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اس کی روح بول اٹھے اسلمت لرب العالمین۔ جب تک انسان خدا میں کھویا نہیں جاتا، خدا میں ہو کر نہیں مرتا، وہ نئی زندگی پا نہیں سکتا۔ آپ فرماتے ہیں پس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو، تم دیکھتے ہو کہ خدا کے لیے زندگی کا وقت میں اپنی زندگی کی اصل غرض سمجھتا ہوں۔ پھر تم اپنے اندر دیکھو کہ تم میں سے کتنے ہیں جو میرے اس فعل کو اپنے لیے پسند کرتے اور خدا کے لیے زندگی وقف کرنے کو عزیز رکھتے ہیں۔ سامعین اکرام، ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بابرکت الفاظ میں سنا اور یہ دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتنی شدید خواہش تھی، اور یہ فکر آپ کو دن اور رات بے چین رکھا کرتی تھی کہ جو اشاعت اسلام ہے اس کا کام بہت تیزی سے ہو۔ حضور کی یہ خواہش تھی کہ اسلام یورپ میں اور پوری دنیا میں بڑی تیزی سے پھیلے۔ اس لیے یہ باتیں سننے کے بعد ہمارے اندر صرف عارضی جوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس نمونے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، جس طرح میں نے فرمایا، بڑی شدید خواہش تھی کہ یورپ میں اسلام پھیلے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ملکوں میں جو لے کر آیا ہے وہ کسی مقصد کے لیے لے کر آیا ہے۔ وہ یہ مقصد نہیں کہ ہم دن رات دنیا کماتے چلیں، دنیا کمانے سے کوئی نہیں روکتا، بلکہ دنیا کمانے کے ساتھ ہمیں یہاں کے معاشرے میں، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے گلی محلوں میں اشاعت اسلام کا کام بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خواہش کے عین مطابق اس معاشرے میں تبلیغ اسلام کا کام کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ، جزاکم کرم صاحب۔ اگلی